قربانی کے اس عمل کو بطور حکم کے سب سے پہلے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کو بھیجا تھا۔ یہ حکم نامہ تھا کہ ان کے درمیان ایک معاملہ پیش آیا اور اس معاملے کے نتیجے میں آپس میں ان بن ہو گئی۔ اب اس معاملے کو حل کرنے کے لیے انہیں شریعت نے یہ حکم دیا تھا اذ قربا قربانا، کہ تم دونوں قربانی کے عمل کو زندہ کرو، جس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گی، مقبول ہو جائے گی، وہ کامیاب ٹھہرے گا، اور جس کی قربانی مردود ہو جائے گی وہ ناکام ٹھہرے گا۔ اب دونوں نے اللہ کے راستے میں قربانی کی۔ ایک نے اپنے جانوروں میں سے عمدہ جانور، اچھا اور خوبصورت جانور اللہ کے راستے میں قربان کیا، دوسرے نے اپنی فصل میں سے ردی اور گھٹیا فصل وہ اللہ کے راستے میں قربان کی۔ نیتوں سے انسان مراد تک پہنچتا ہے، جیسی نیت رکھتا ہے ویسی ہی اس کو مراد ملتی ہے۔ یعنی ابتدائی جب وہ قربانی کے عمل کو کر رہے ہیں تو اس وقت میں وہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، کیا ان کی حکمت و تدبیر ہے جسے انہوں نے اختیار کیا ہے، نتیجہ تو وہی پیدا ہوگا۔ اب جب پہلے ہی قربانی کے لیے سب سے گھٹیا اور ردی مال اٹھایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں فتور موجود ہے۔ جس نے سب سے پہلے ہی قربانی کے لیے اعلیٰ اور بہترین مال اٹھایا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت موجود ہے، وہ حق سچ پر، صحیح راستے پر، صحیح جد و جہد پر ہے۔ اب اس دور میں جب قربانی کی جاتی کہ قربانی کرنے کے بعد اس مال کو اٹھا کر پہاڑ پر رکھ دیا جاتا، آگ آتی آ کر اسے جھلسا کر خاکستر کر دیتی، راکھ بنا دیتی۔ جس کی قربانی کو آگ جلا ڈالے، جس کی قربانی کو آگ راکھ کر دے، وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، اور جس کی قربانی کو آگ آ کر نہ جلائے، اسے خاک نہ بنائے، وہ اسی طرح رہ جائے، وہ اللہ کے ہاں قربانی مقبول نہیں ہے، مردود ہے۔ اسی اعتبار سے انہوں نے قربانی کے عمل کو اس دور کی شریعت کے اعتبار سے قائم کیا۔ اللہ جل جلالہ نے اس امت پر کتنا بڑا فضل فرمایا کہ قربانی کرنے کے بعد اس کے گوشت کو کھانے کی سے اجازت دے دی، خود کھائے، اپنے دوست و احباب کو کھلائے، اور اسی طرح اپنے گرد و رواں میں قریب ترین میں رہنے والے جو غریب اور غربا ہیں، محتاج و مساکین ہیں، ان کا پیٹ بھی بھرنے کی کوشش کرے۔ اب اس کے لیے قربانی کا یہ عمل ایسے اعتبار سے ہو گیا۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹوں میں اب آپ دیکھیے کہ جب انسان پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار پڑتی ہے تو نتیجہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ عقل سلب ہو جاتی ہے، فہم سلب ہو جاتی ہے، معاملہ درست نہیں رہتا۔ یہ لعنت کا اثر ہوتا ہے جب انسان غلط راستے کا انتخاب کر لے اور اللہ کی لعنت اور پھٹکار میں چلا جائے تو اب اس کو سب سے پہلا اس کا رزلٹ اسے یہی ملے گا۔ اب یہ دو بھائی ہیں، ایک کا نام حابیل ہے اور ایک کا نام قابیل ہے۔ حابیل سچا اور مخلص مسلمان ہے، محبت رکھنے والا ہے، قابیل اس کے دل میں حسد کی آگ جل رہی ہے اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ قابیل قاف سے ہے اور قتل میں بھی قاف آتا ہے، یہ قاف یاد رکھیں گے تو آپ کو یاد رہے گا کہ ظالم کون تھا، قاتل کون تھا۔ تو قابیل نے قتل کیا۔ اب اللہ جل جلالہ کے ہاں جب حابیل کی قربانی قبول ہو گئی
تو وہ کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، لأقتلنک، میں تجھے مار ڈالوں گا۔ وہ بھائی اسے کہتا ہے لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تو مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ قتل کرنے والا، قتل ہونے والا، قاتل و مقتول کلاہما فی النار، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اب صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا یا نبی اللہ، یہ جو قاتل ہے اس کا تو پتہ چلتا ہے کہ اسے جہنم میں جانا چاہیے، یہ قاتل ہے، اسے اللہ کے غضب کا شکار ہونا چاہیے، اس نے انسانیت کو فنا کیا ہے، اسے سزا ملنی چاہیے، یا نبی اللہ یہ مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ مقتول جو قتل ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارادہ دونوں کا یہی ہے، وہ اسے قتل کرنا چاہتا ہے، یہ اسے قتل کرنا چاہتا ہے، اس کا وار پہلے چل گیا اس لیے اس کا وار نہیں چل سکا، نیت دونوں کی یہی تھی کہ میں قتل کر دوں، نیت کی وجہ سے وہ بھی جہنم میں چلا گیا۔ اب حابیل اسے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں تجھے قتل کر دوں گا، وہ کہتا ہے ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، میں تیرے قتل کے لیے اپنا ہاتھ نہیں استعمال کروں گا، اپنا اسلحہ نہیں استعمال کروں گا، میں یہ کام نہیں کرتا۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میرے دل میں اس رب کریم کا خوف اور عظمت ہے جو ساری کائنات کا پالن ہار ہے، جو رب العالمین ہے، میں نے اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہاں جواب دینا ہے، اس لیے میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ اب چونکہ عقل سلب ہو چکی تھی، لعنت کی تاثیر آ چکی تھی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مسخ ہو چکی تھی، جذبات تھے، اور اس جذبات میں وہ ایک پہلی غلطی کرنے کے بعد اب اگلی غلطی کی طرف چلا گیا، اور اس نے کیا کیا؟ اپنے بھائی کا قتل کر دیا۔ حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی صبح تک جو بھی قتل ہوگا، جو کسی کو ظلماً مارے گا، اس مارنے والے کو بھی گناہ لکھا جائے گا اس کے نامہ اعمال میں، اور اس سب سے پہلے قاتل قابیل کے نامہ اعمال میں بھی گناہ لکھا جائے گا۔ تو وہ قیامت کے دن اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، لاکھوں کروڑوں قتل اس کے نام ہوں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک غلط راستے کی بنیاد رکھی ہے۔ من سن سنتن سیئتن، جو کسی بری چیز کی بنیاد رکھ دیتا ہے، جب تک وہ برائی چلتی رہے گی اس بنیاد رکھنے والے کو گناہ اسی طرح سے ملتا رہے گا۔ اگر کوئی آدمی کسی نئے کام کی بنیاد رکھے گا، جب تک وہ نیکی چلتی رہے گی اس کو اس نیکی کا ثواب جس طرح یہاں اس نیکی کے کرنے والے کو ملے گا اس کو بھی مل رہا ہے، چونکہ اس نے ایک جرم عظیم کی بنیاد رکھ دی۔ انسانیت کا قتل یہ معمولی جرم نہیں، بڑا عظیم جرم ہے، اس عظیم جرم پر بڑی سخت سزا ہے، اس لیے اب جتنے بھی قتل ہوں گے ان سب کا گناہ اس کی گردن پر بھی ہو۔ تو میاں ہے، بخشش کے انسان نے اپنے لیے ختم کر دی۔ اب جب اس نے اپنے بھائی کا خون کر دیا، اس کے نفس نے اس کو راضی کر دیا، فطوعت له نفسه قتل اخی، انسان اس کے اندر بھی ایک مفتی بیٹھا ہوتا ہے، انسان کے اندر بھی مفتی ہوتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام سے صحابی نے جب سوال کیا تو آپ نے فرمایا استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھ، تیرا دل تجھے رہنمائی دے گا برائی کی یا اچھائی کی۔ اس لیے جب انسان کوئی گناہ کا کام کرتا ہے دل میں انقباض پیدا ہوتا ہے، وہاں وحشت پیدا ہوتی ہے، ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے، اس کی تاثیر چہرے پر بھی نظر آتی ہے۔ جب انسان کوئی نیکی کا کام کرتا ہے دل میں انبساط اور خوشی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ پھول جاتا ہے خوش ہو کر، اس کی تاثیر انسان کے چہرے پر بھی آتی ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم نے یہ بات ارشاد فرمائی وجوہ یومئذ مسفرہ، بہت سارے چہرے اس دن وہ چمک رہے ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، کیوں؟ ان کے دل میں خوشی ہوگی۔ وہ خوشی اس لیے ہے کہ انہوں نے اچھا کام کیا تھا، آج انہیں اچھا رزلٹ مل رہا ہے۔ تو انسان کے قلب پر تاثیر پیدا ہوتی ہے،
انسان جب گناہ کی طرف قدم اٹھاتا ہے اندر سے آواز آتی ہے رک جا، یہ نہیں رکتا، غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے، پھر قدم اٹھاتا ہے، پھر آواز آتی ہے، یہاں تک کہ یہ گناہ کر کر کے دل کو سیاہ کر دے، اس کا دل اب اس کے اندر خوبی ختم ہو جائے، خرابی پیدا ہو جائے، پھر وہ اس کو رہنمائی نہیں دے گا۔ لیکن جب تک اس کے اندر پاکیزگی ہے، ایمان ہے، طہارت ہے، اخلاق ہیں، انسان کو برائی سے نفس روکے گا، اس کا دل اسے متوجہ کرے گا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ، اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر راضی کر دیا۔ ظاہر ہے سوچتا رہا ہوگا کروں نہ کروں، کروں نہ کروں، یہاں تک کہ نفس اور شیطان اکٹھے ہو گئے، غلط راستے پر آمادہ کر دیا۔ اب وہ ادھر چل پڑا، اب لعنت نے، پھٹکار نے اس عقل کی صلاحیت کو سلب کر لیا تھا کہ اسے درست راستہ دیتی۔ اس لیے فرمایا فاصبح من الخاسرین، اب وہ سب سے زیادہ خسارے والا، نقصان والا ہے، کام تو کر دیا، اب وہ لاش لے کر پھر رہا ہے، کائنات میں سب سے پہلا قتل ہے، اس لاش کو کیا کرے، کہاں لے کر جائے، اس کی حفاظت کیسے کرے، اس کو چھپائے کیسے، اسے کوئی تدبیر سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ جل جلالہ نے فبعث اللہ غرابا، ایک کوے کو بھیجا، اور یبحث فی الارض، وہ زمین کو ریتتا ہے، لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ یہ اسے دکھلائے کہ یہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے گا۔ اللہ جل جلالہ نے کوے کو بھیجا، جو حلال جانور نہیں، جسے کھایا نہیں جاتا، جس جانور کو، جس پرندے کو آپ کھاتے ہیں نسبتاً آپ اس کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، جسے نہیں کھاتے اس کے ساتھ آپ کی محبت نہیں ہوتی۔ اب اللہ جل جلالہ نے جانوروں میں سے، پرندوں میں سے کوے کو بھیجا کہ جا کر تو اسے سکھا۔ اس کے لیے اللہ کو غضب تھا، وہی نہیں آئی۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو یہ حکم نہیں ملا کہ آپ اس مردے کو کس طرح سے آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے، بلکہ اللہ جل جلالہ غضبناک تھے۔ انسانیت کا پہلا قتل تھا، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ۔ اب وہ کیا کہنے لگا، یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، ہائے کاش میں اس کوے جتنی عقل اور سمجھ اور صلاحیت نہیں رکھتا، اسے تو پتہ ہے کہ میں نے اپنے مردہ بھائی کو کیسے دفن کرنا ہے، اور مجھے نہیں پتا، میں اس کوے سے بھی گھٹیا ہو گیا۔ انسان جب انسانیت سے گرتا ہے، اس لیے اللہ جل جلالہ کیا فرماتے ہیں، اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس گناہ نے اس کو جانوروں سے بھی آگے کر دیا، اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ جب انسان غلط ہو جائے تو پھر اس کا دل، دماغ، ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، لیکن اس کے فیصلے غلط ہو جاتے ہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہے فقاہت ختم ہو گئی، ولہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں بصارت ختم ہو گئی، ولہم آذان لا یسمعون بہا، کان ہیں سماعت ختم ہو گئی، اولئک کالانعام، یہ ہیں چوپائے۔ فرمایا بل ہم اضل، یہ ان چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہو گئے جنہوں نے اپنے کانوں سے، آنکھوں سے، دل و دماغ سے کوئی استفادہ نہیں کیا، کوئی عقل کی بات، انسانیت کی بات، عرف کی بات نہیں دیکھی اور سوچی۔ تو میرے دوستو، قرآن حکیم ہمیں رہنمائی دیتا ہے کہ وہ دیکھو، وہ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے، یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، میں اس کوے جتنا بھی نہیں، فواری سوءۃ اخیہ، اسے اپنے بھائی کی لاش چھپانے کا پتہ ہے، فاصبح من النادمین، اب وہ پچھتا رہا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم قربانی کی اس تاریخ کو پیش کرتا ہے کہ قربانی یہ اتنی پرانی ہے جتنا انسان پرانا ہے۔ سب سے پہلے نبی سیدنا آدم علیہ السلام تشریف لائے، اور اس وقت سے قربانی کا عمل چلا ہے، اور آج کی اس دن تک کہ آپ مسجد عائشہ میں بیٹھے ہیں، آج کے دن تک اللہ نے، اور قیامت کی صبح تک قربانی کا یہ عمل اسی تسلسل سے چلتا رہے۔ اور جو قربانی دی جاتی ہے وہ رائے گاہ نہیں جاتی، وہ بیکار نہیں ہوتی، بے نتیجہ نہیں ہوتی، اور جو حق پر قربانی دیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے، اسے عزت و احترام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تاریخ قربانی دینے والوں کو نہیں بلاتی۔ دیکھو کتنی پرانی تاریخ قرآن حکیم نے یہاں پیش کی ہے۔ اس لیے جب انسان صحیح راستہ اختیار کر لے گا تو صحیح راستے کا نتیجہ اسے ملے گا، اور جب وہ اپنے آپ کو لعنت و پھٹکار کا مستحق بنا لے گا، عقل بھی چلی جائے گی، صلاحیتیں بھی مسخ ہو جائیں گی، کردار غلط ہو جائیں گے، سوسائٹیاں تباہ ہوں گی، انسانیت میں قتل و غارت گری آئے گی، فساد پیدا ہوگا۔ تو آج ہماری سوسائٹی میں جو فتنہ ہے، جو فساد ہے، جو بدامنی ہے،
جو لڑائی ہے اس کی بنیاد یہی ہے کہ ہم جذباتیت میں عقل کھو بیٹھے، اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے اور اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں۔ تو بہرحال قربانی کے عمل کو زندہ کرنا ہے، جہاں تک ممکن ہو سکے اہتمام کرنا ہے اس کا کہ اللہ جل جلالہ ہمیں یہ توفیق دیتا رہے کہ ہم اس کے اس حکم کو، باقی تمام احکامات کو عمل میں لانے اور اس کو آگے بڑھانے کی اپنے اندر استعداد اور صلاحیت رکھیں، تاکہ جب ہم دنیا سے جائیں تو اللہ کے ہاں وہاں پہنچ کر ہم سرخرو ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا تمام اور توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔